جن زی کی بات کر رہا ہوں میں, ان کے لیے پیرنٹس اتنے ایموشنلی اٹیچمنٹ نہیں ہوتا ان کا پیرنٹس کے ساتھ جتنا ہمارا جو ملینیلز ہیں یا جو آپ ہیں, آپ کا جو ہمارا پیرنٹس کے ساتھ ایک رشتہ ڈیولپ ہو جاتا ہے کہ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پیر و مرشد ہی ہمارے ماں باپ ہیں, کہ وہ جو کہتے ہیں وہی ٹھیک ہے, وہی سچ بات ہے, وہی حقیقت ہے, اور اگر ان کی بلیسنگ مل گئی ہے تو وہ کہتے ہیں نا ماں راضی تے رب راضی, رب راضی تے جگ راضی. تو یہ آپ کا رشتہ کیسا ہے اپنے پیرنٹس کے ساتھ, یہ کیسا تھا, اس نے آپ کو کس طرح شیپ اپ کیا؟ یار میرا تو خیر بہت ہی مختلف کی ایک وجہ ہے. وجہ ایک میرے والد صاحب کا چونکہ ارلی انتقال ہو گیا تھا, I was 8 years old around, اور میری والدہ کے ساتھ میرا رشتہ جو ہے وہ اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی. میں یہ نہیں کہنا چاہتا کہ میرا رشتہ جو ہے میری ماں کے ساتھ وہ بہت لوگوں سے مختلف تھا. میں سمجھتا ہوں سب کا ہی اپنے ماں باپ کے ساتھ, بلکہ سچی بات ہے میں جب لوگوں کو دیکھتا ہوں تو مجھے رشک آتا ہے, اور میں کبھی کبھی یہ سوچتا ہوں کہ یار لوگ جتنی محبت کرتے ہیں اپنے پیرنٹس سے, تو مجھے لگتا ہے کہ یار میری جو ان کے ساتھ تعلق تھا, رشتہ تھا, اس میں اور بہت ساری گنجائش ہے, اور گنجائش تھی, اور گنجائش رہتی ہے, گنجائش تو ہمیشہ رہتی ہے, ہمیشہ ہاں رہتی ہے. اور مگر یہ کہ وہ بہت ہی جو آپ نے ابھی بات کی نا کہ آپ کی والدہ نے دعائیں دی کہ بھئی بیٹا شہرت بھی ملے, عزت بھی ملے, مگر آپ کو بھی یہی دعائیں دی تھی انہوں نے؟ یس. تو وہ بہت ہی اس حوالے سے میں ایک ہی ان کی اولاد ہوں, اور اگر میں نے کسی کو دیکھا ہے کہ وہ اس مثال کے اوپر عمل کرتے ہوئے کہ ایک ہو مگر نیک ہو, نیک تو خیر میں کتنا ہوا کتنا نہیں ہوا وہ ایک الگ بحث ہے, کتنا ہو سکتا ہے آدمی, ہم تو برے ہی رہ گئے, مگر یہ ہے کہ وہ ان کو بالکل کلیئرٹی تھی کہ چاہے ایک اولاد ہو اور بھلے والد نہیں ہے, مگر یہ ہے کہ اس کو ایک اچھا انسان بنانا ہے. سو جتنی بھی وہ محنت کر سکتی تھی, اور ان کے یہاں زیرو ٹالرنس تھی, بالکل زیرو ٹالرنس تھی کسی بھی اخلاقی حوالے سے, کسی بھی اگر آپ گراوٹ کا شکار ہوں یا تہذیب کے حوالے سے یا کیریکٹر کے حوالے سے, تو زیرو ٹالرنس تھی. مثلا ان کی بکس میں اس پہ کوئی معافی نہیں تھی, اور بہت ہی سخت گیر خاتون تھی وہ, بہت ہی اسٹرکٹ. ہاں, اور اب جب بوڑھی ہو گئی تھی تو میں انہیں کبھی کبھی چھیڑتا تھا کہ جو ایک زمانے تو جناب تو ہاتھ کینچی آئی تھی تو وہ بھی مارتی, ایک زمانے چھری کٹ رہے سے وہ بھی مارتی, تو ہنستی تھی, کہتی تھی نہیں تو جھوٹ بول رہے ہیں. حالانکہ ان کو بھی یاد تھا, یہ میرے ساتھ بھی ہے, یہی سیم ماجرا ہوتا ہے. ہاں, تو اور اس کی زیادہ تر وجہ جو تھی وہ یہی تھی کہ کوئی بھی چیز جو ہے یعنی کہ جسے, اور دیکھیں آپ ڈسپلن کے اندر ہونا چاہیے, بہت ڈسپلن. ہاں, اور وہ بہت ہی کمال خاتون تھی. اب میری ماں ہے, میں اس پہ زیادہ بات کروں گا تو یہ لگے گا کہ شاید ایک بیٹا اپنی والدہ کے حوالے سے بات کر رہا ہے, مگر میری ان کی رسپیکٹ کرنے کی دو وجوہات تھیں. ایک تو یہ کہ جیسے کہ بحیثیت عورت انہوں نے میری تربیت کی, اور اس تربیت نے مجھے دنیاوی لحاظ سے بہت فائدے پہنچائے, تعلیم کے حوالے سے جو کچھ میں نے اچیو کیا, جو کریٹیوٹی کے حوالے سے, ہر حوالے سے. مگر جب میں اپنے آپ کو مائنس کرتا تھا, ایک ہمارا رشتہ ہوتا ہے جو اللہ نے بنایا ہے, آپ کا باپ بھائی بیٹے کے ایک رشتہ ہے, پھر آپ کے دوستوں کے ساتھ, ہر رشتے کے اندر ایک آپ کی محبت جو ہے پیوست ہوتی ہے. اور کبھی کبھی آپ پیچھے ہٹ کے زوم آؤٹ کر کے دیکھیں, اپنے رشتے کو مائنس کر کے دیکھیں, جو کہ ایک مشکل کام ہوتا ہے, مگر آپ دیکھ سکتے ہیں, تو آپ کو پتہ لگتا ہے کہ اچھا یار یہ شخص میرے ساتھ تو ایسا ہے, اور میرا اس کے ساتھ ایک خون کا رشتہ ہے یا محبت کا رشتہ ہے, ایک کھچ جڑی ہے وہ پہنتی ہے مینوں ان ویک کے. مگر ادروائز بھی اے انسان اچھا ہے یا برا ہے, آپ جج کر سکتے ہیں اگر تھوڑا سا بھی خدا نے آپ کو شعور دیا ہے. آپ نہ کہیں ایک الگ بات ہے, مگر آپ جج کر سکتے ہیں کہ یہ بات ٹھیک ہے یا غلط ہے. میں جب انہیں بحیثیت انسان دیکھتا ہوں یا دیکھتا تھا تو مجھے بہت, میں ان کا اس سے بھی زیادہ آپ یقین کرو میں احترام کرتا تھا جتنا میں بحیثیت بیٹے کے ان سے محبت کرتا تھا, احترام کرتا تھا. بہت ہی اپ رائٹ, یعنی کہ آپ کی پہلی استاد اگر میں کہوں تو آپ کی والدہ تھی. بہت بالکل پہلی استاد, اور بہت ہی عمدہ انسان, بہت ہی کیریکٹر والے جو لوگ ہوتے ہیں نا, یعنی کہ میں نے آپ کو بتایا نا کہ وہ کہ ایک ہو مگر نیک ہو. مثلا میں ایسی کوئی نوبت نہیں آئی, مگر یہو جو لوگ جڑے کہ انتہائی سخت سزا بھی دینے کو تیار ہوتے ہیں اگر ان کو لگے کہ یار پاویں میرا پتر ہے گا پر انہیں کم غلط کیتا ہے, تو وہ آپ سے ہٹ کے دوسری حق کی جانب کھڑے ہو جائیں گے. ایسی انسان تھی ماشاء اللہ. اچھا, اللہ تعالیٰ نے غریق رحمت کرے, ان کے درجات بلند کرے. اچھا, ایک شاعر کا نا ایک ایرا ہوتا ہے, مطلب شاعر کا دور ہوتے ہیں اس کی پرسنالٹی کے اندر. میں نے ایسے دیکھا ہے جیسے شروع کرتا ہے اگر وہ رومانویت سے شروع کرتا ہے
پھر وہ تھوڑا سا بڑھتا ہے تو وہ کہیں پہ کچھ ملامتی ہو جاتے ہیں, کچھ صوفیزم کی طرف چلے جاتے ہیں, کچھ ملامتی جو ہے نا وہ تصوفی کی ایک شاخ ہے بیسیکلی. اچھا, تو یہ جو ادوار ہوتے ہیں, آپ اس وقت کس دور میں کھڑے ہیں اپنے اس جو آپ کا یہ ایک پروفیشن ہے, بلکہ آپ کا یہ شوق ہے, اس میں آپ کہاں کس دور میں کھڑے ہیں؟ رومانویت سے تو میرے خیال سے آپ کافی دیر کے آگے آ چکے ہوئے ہیں. نہیں یار, میں نے کل بھی کچھ رومانوی شعر کہے ہیں. اچھا, ایسا بالکل ٹھیک ہے. دیکھیں لیکن میری شاید ہماری گفتگو ایسی رہی ہے کہ میں آپ سے جو باتیں کرتا رہا ہوں اس میں مجھے ایسا لگا کہ کہیں آپ صوفیزم کے, تصوف کے بہت زیادہ قریب ہوتے جا رہے ہیں. میں نہیں, دیکھیے ایسا نہیں ہے, بات چیت میں صرف ہے نہیں, بات چیت سے مراد ہے کہ آپ پڑھتے ہیں اور جو ساری چیزیں ہیں نا, مثلا میں نے کوانٹم فزکس کو بھی پچھلے کچھ عرصے میں بہت زیادہ پڑھا ہے بطور طالب علم نا, میرا تو اس طرح سے سبجیکٹ تو نہیں ہے, مگر ہوتا یہ ہے کہ ہم جیسے لوگ یا خاص طور پہ جو جتنے بھی شعراء اور ادیب ہوتے ہیں پوری دنیا میں, وہ جب مختلف علوم کا مطالعہ کرتے ہیں تو ان سارے علوم میں سے اس بنیادی طور پہ زندگی کشید کرتے ہیں, اور زندگی کے رویے جو ہیں وہ کیسے ریزونیٹ کر سکتے ہیں اس کے ساتھ, کیسے وہ ہم آہنگ ہو سکتے ہیں. میں مثال دینا چاہوں اگر آپ کو, جیسے اگر آپ میاں محمد صاحب کو دیکھیں, میاں محمد بخش کی, میاں محمد بخش صاحب, میاں محمد صاحب کا یہ کمال بہت زیادہ کثرت سے پایا جاتا ہے اور غالب کے ہاں بھی ہے, مگر میاں محمد صاحب کے یہاں جس طرح سے آیا ہے اتنی شدت کے ساتھ اور اتنی کثرت کے ساتھ غالب کے یہاں بھی یہ نہیں آیا ہے. یعنی کہ جو کائنات میں جو کچھ باری تعالیٰ نے, دیکھیں تخلیق کار تو ایک ہی ہے نا, خالق جو ہے وہ شجر حجر کا بھی, پودوں کا بھی, ان سورج چاند ستاروں کا, گلیکسیز کا, آپ کا میرا, ہم سب کا ایک ہی خالق ہے نا. سو کہیں نہ کہیں رویے جو ہیں وہ آپ کو ملتے جلتے نظر آتے ہیں اور کہیں نہ کہیں آپ اس سے سیکھ سکتے ہیں. سورج کے طلوع ہونے سے لے کے سورج کے غروب ہونے تک, اور اس بیچ میں جتنے ادوار ہیں, چاند کے طلوع ہونے سے لے کے چاند کے بجھ جانے تک, رات کے مہکنے سے لے کے اور چاند ستارے کے چمکنے تک, آپ ہر چیز سے بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں. تارے جتنی دیر تارا جو ہے روشن رہتا ہے, اس کے بعد ٹوٹتا ہے, ٹوٹتے ہوئے جتنی دیر تک نیچے آتا ہے, جتنے عرصے تک نیچے آتا ہے, ہر ایک ایک لمحے میں قدرت کے ایک ایک عمل میں, ایک ایک فعل میں, ایک ایک جسچر میں, ایک ایک تخلیق میں آپ کے پاس سیکھنے کے لیے بہت کچھ ہے. اگر آپ دیکھیں تو قرآن یہی کہتا ہے نا کہ اور تم, اس کی مفہوم کیا ہے مختلف آیات کا, کہ تم خدا کی بنائی ہوئی اس کائنات پہ, شجر حجر پہ, سمندر پہ, زمینوں پہ, آسمانوں پہ غور کیوں نہیں کرتے ہو نا. تو میں آپ کو یہ بات ہی ہو رہی تھی کہ تصوف کی آپ نے بات کی, تو ہم جب مختلف علوم کا مطالعہ کرتے ہیں تو وہاں سے زندگی جو ہے اسے کشید کرنے کی کوشش کرتے ہیں, زندگی کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. مثلا میاں محمد صاحب کو آپ دیکھیے, نیچاں دی اشنائی کو, ابھی یہ انسانی رویہ ہے نا, پستی کا, اس کو سفلی بیہیویئر ہے گا, کسی دا اعلیٰ بیہیویئر ہے گا, کو اعلیٰ ظرف ہے گا, کو کم ظرف ہے گا. اب آپ دیکھیں کہ اس کو کائنات میں جو کچھ خدا نے تخلیق کیا ہے اس سے میاں صاحب کیسے اس کی مثال اٹھاتے ہیں, اور کیسے عام آدمی کو بڑے بڑے فلسفی سے لے کے یعنی کہ ایک بڑا جو تصوف کا آدمی وہ بھی رش کر اٹھے گا کہ یار کیا مثال دی. بڑا اسکالر عالم جو ہے وہ بھی رش کرے گا, دنیا کے کسی بھی لینگویج کا عالم ہو وہ اس کی داد دیے بغیر نہیں رہ سکے گا کہ یار کیا اعلیٰ پائے کی تخلیق ہے نا. مگر جو عام انسانی رویے ہیں ان سے کیسے اس کو آپ دیکھیں ریزونیٹ کیا ہے, اور پھر اس سے خیر کی بات سمجھائی ہے. لطف کا لطف ہے, جسے آپ کہیں کہ پلیجر ہے اپنی جگہ پہ, جمالیات ہے, حسن ہے, آپ اس کا لطف بھی لیں گے, مگر آپ کی پوری زندگی صرف میاں محمد صاحب کے اس ایک شعر سے بدل سکتی ہے. انسان کو سمجھنے کے لیے بڑی بڑی کتابیں جو ہیں, وہ بڑی زندگی کے تجربات جو ہیں, دہائیاں آپ کو وہ نہ سکھا سکے جو میاں محمد کا ایک شعر آپ کو سکھا دے گا نا. نیچاں دی اشنائی کوڑوں فیض کسے نہ پایا, نیچاں دی اشنائی کوڑوں فیض کسے نہ پایا, ککر تے انگور چڑھایا ہر گچھا زخم آیا.